کریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ میں خارو ذرا جانا میں خانہ سرور میں، میں خارو ذرا جانا میں خانہ سرور میں، وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ رب لم یزل دی حمد الثنا، لا تعداد درود و سلام ببارگاہ ختم رسول مولا کل تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ وجہ تخلیق کائنات کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج دی محفل جو کہ کائنات دی سب تو حسین خوبصورت لاریب اور بے عیب عنوان دے نال انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلاد النبی دے خوبصورت حوالے دے نال انعقاد محفل دا صدقہ ساڈے سب دی حاضرین و اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما لون، اور عزیز القدر عقیل احمد اس دے بھائی اور باقی جملہ رفقاء نو مالک سرکار دا صدقہ دارین وچ عزت عطا فرما دینا۔ بندہ ناچیز آپ دے سامنے چند گزارشات عرض کرے گا، بس اس گل نو ذہن چ رکھنا کہ ذکر مصطفیٰ نو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہر ذکر، ہر عبادت، ہر عمل مالک نے مخلوق دے ذمہ کیتا ہے، لیکن ذکر رسول ہوئے کہ جن خود خدا فرمایا وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر کہ ابھی بساں تھوڑی خاطر تھوڑے ذکر نو بلندیاں عطا فرمائیاں، اور انہوں آسان کریے لمبی باس چ نہ جاویے کہ ہر جگہ تے اس وحدہ لا شریک دے ذاکر مخلوق نہ، اور انہوں سوکھیاں کر کے انجا کیے کہ ہر ذکر جو مخلوق کر دیے وہ ظنی القبول ہے، یعنی شک تے مبنی ہوندہ ہے کہ بندہ جتنا بھی سونا کرے اے وثوق نال کوئی نہیں آکھ سکدا کہ میں جو کیتا ہے وہ قبول ہو گیا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ ہوئے کہ جن اللہ نے قطعی القبول کیتا ہے، بندہ ذکر بعد چ مکمل کردہ ہے، اللہ نام مصطفیٰ دا صدقہ ان قبولیت دی سند پہلو عطا فرما دیں گے۔ اور اس میں اگر میں آسان تے سوکھی اگر وَرَفَعْنَا دی تفسیر اللہ ماں تے لمبی گل ہوئے گی، اس ذکر دی اگر جو اللہ نے ذکر بلند فرمایا ہے، اس ذکر دی بلندی کی ہے کہ سارے اعمال، سارے فرائض اور ہر کرن والا کام بندہ جتنے آسن طریقے نال کرے،
کوئی مائی دا لال یہ نہیں آکھ سکتا کہ میں عمل کیتا ہے تے قبول ہو گیا ہے، لیکن سیدہ دے پاک نام بابا دے پاک نام نو شرفے کہ بندہ جدوں کرے جس حال وچ کرے بندہ وثوق نال آکھ سکتا ہے کہ میں عمل کیتا ہے تے اللہ نے قبولیت دی سند عطا فرما دیتی ہے۔ اور صرف ذکر مصطفیٰ خود مستجاب نہیں، قبول نہیں، اس ذکر دے نال جڑا عمل بھی ملا کے کیتا جاوے اللہ کریم اس نام دا صدقہ ان بھی اپنی بارگاہ وچ قبولیت دی اسناد عطا فرما دیں۔ ایدی اگر میں ایک آپ نو تمثیل اور حدیث پاک پر کراں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تشریف فرمان، اور ایک میرے محبوب پاک دا صحابی ہے جس نے نماز ادا کی تھی، اور نماز دی مکمل ہون تو بعد اس دی نماز نو ایک شرف ہے کہ دی نماز دے ہر رکن دی تعریف خود آمنہ دے لال نے اپنی زبان تو ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی نماز ہو گئی، نماز پڑھی گئی، ادا ہو گئی، ادائیگی تو بعد میں اس نے جلدی جلدی ہاتھ چک کے دعا منگی، تے دعا تو بعد اپنے گھر ال چل پے۔ میرے محبوب نے جناب حضرت بلال نو فرمایا، بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا اس نمازی نو بلا کے میرے سامنے لے کے آ۔ حضرت بلال اس صحابی نو سامنے لے کے آ گئے۔ میرے محبوب نے انہاں لو ویکھ کے فرمایا کہ تو سونی نماز پڑھی ہے۔ عرض کر دیں یا رسول اللہ یہ میرا کمال نہیں، میں تو انجی پڑھدا رہا جی میں سونے مصطفیٰ دی ادا ہے، کیونکہ جدو نماز دا حکم آیا نا وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ سرکار دے صحابہ حاضر ہوئے تے عرض کر دیں یا رسول اللہ اذا اقیمت الصلاۃ کہ یا رسول اللہ یہ نماز پڑھنی کیویں؟ فرمایا فلا تقوموا حتی ترونی، او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا گھبرانے دی لوڑ کوئی نہیں، نماز اللہ دا فرض ہے۔ انہاں کہا یا رسول اللہ پڑھنی کیویں؟ فرمایا جویں جویں میں کردہ جاواں انج انج نال کردے جاوے جی اللہ تہاڈی نماز نو قبولیت دی اسناد عطا فرما دے گا۔ اور اقبال نے بھی کہا نا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک کمال نہیں، رکوع سجدہ قیام جو بھی قادہ میں کیتا ہے یا رسول اللہ میں اونج کردہ رہا جویں جناب نے مینوں دسیا ہے۔ ہن جناب نے توجہ کرنی ہے، میرے تے تیرے لجپال رسول نے ارشاد فرمایا تیرا سارا عمل سونا ہے، لیکن جس طرح اسی یہ تے ہندو آنے ڈاراں دے اندر بندہ سارا مکمل ہوئے او دے سر دے وچ مغز یا دماغ نہ ہوئے تو دے تو بندے بچ دے وہ مکمل انسان نہیں۔ تے تیرے تے میرے لجپال رسول نے فرمایا تو عمل سارا سونا کیتا ہے یا رسول اللہ میرا کمال نہیں، یہ بھی تھوڑا دسے ہوا طریقہ ہے جس نال میں اس عمل نو کیتا ہے، تھوڑی سنت مبارک ہے۔ فرمایا پر جدوں رب کولو منگن دا ویلا ادو تو کال کیتی ہے۔ ہن ثوابی اما تن گوش ہویا ہو سکے یا رسول اللہ میں تے اپنے طریقے دے مطابق منگیا جو منگ سکدا، ہن یا رسول اللہ آپ ارشاد فرماؤ نا کہ کیویں کر کے منگنا ہے۔ تے جناب نے اس گل نو اپنے ذہن چو نقش کر لینا ہے۔ میرے نبی نے اگلا طریقہ ارشاد فرمایا اے دس اگر کسی عبادت تے 3 حصے کر دیتے جان، او دا پہلا بھی قبول ہو جائے، اس دا آخری بھی قبول ہو جائے، کیا اس دا درمیانی حصہ قبولیت دے معیار تک پورا نہیں؟ صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ یہ کہ میں ممکن ہے کہ پہلا حصہ بھی قبول ہوئے تے آخری حصہ بھی قبول ہوئے تے درمیان والا حصہ رہ جاوے۔ ہن ان ہور آسان سمجھاواں اگر تے نماز ادا ہوئی ہے بندہ کہ تو نیت بھی سونی کیتی ہے تے تیرا سلام بھی قبول ہے تے یقیناً پھر درمیان والے سارے ارکان بھی قبول۔ عرض کردہ یا رسول اللہ یہ تے یقیناً ہے کہ پہلا حصہ بھی قبول ہوئے تے آخری حصہ بھی قبول ہوئے تے درمیان والے حصے میں اللہ قبولیت دی اسناد عطا فرما دیندا ہے۔ تے فرمایا کہ مٹ اللہ کولوں اپنے ذکر نو قبول کروانا چاہنا ہے، عبادت نو قبول کروانا چاہنا ہے تے نماز دے بعد اپنی دعا دی ابتدا وچ بھی میں محمد تے درود پڑھیا کر، دعا دی انتہا وچ بھی میں رسول تے درود پڑھیا کر۔ فرمایا میرا ذکر کیتا کر۔ یا رسول اللہ کے ملسی؟ فرمایا سما لیدعو بعد بما شاء او کما قال، فرمایا اگر اس طریقے نال تو منگیں گا تے اللہ مڑ جو تو منگنا ہے تیرے منگ دے مطابق نہیں، محمد دے نام دے سنگ دے مطابق عطا فرما دے گا۔ اور اس نو صرف آج تا نہیں کہ مستجاب ہونا یا دعا دا قبول ہونا، یہ صرف آج تو نہیں ذکر مصطفیٰ دا میں قطعی القبول اگر آکھاں کہ نام محمد نو اللہ نے اے شرف عطا فرمایا ہے، درود پاک رسول تے پڑھے نو اللہ اے شرف عطا فرمایا ہے۔
کہ جناب آدم علیہ السلام تو لگ کے آخری فرد تک جس نے بھی اس نام دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ چ پایا ہے اللہ مڑو دے کام والو ویک کے نہیں دیتا، محمد نام دے سنگ والو ویک کے عطا فرما دیتا ہے۔ اور انہوں سوکھا گل کر کے اگر اسی چل دے جاویے تو اس نام نو اسی اگر درود پاک علاوی اس ذکر نو جو رسول اللہ دا نام دا ذکر ہے یہ دی اگر تعریف ہی میں جناب دے سامنے عرض کر چڑھاں کہ مختلف علماء نے مختلف محدثین نے نام محمد دیا تعریفاں کیتیاں، لیکن آخدن کہ محمدن اذا کسرت خسائلہ المحمودتن کہ لفظ محمد نو اللہ نے اتنی جامعیت اور حسن عطا فرمایا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ، ابو لہب، ابو سفیان سارے اکٹھے ہو کے بہ گئے تے سارے رسول اللہ دا نام لے کے تے سرکار دے نہ ہجو یعنی گلے کرن لگ گئے۔ اتنے نہ ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہویا، اس نے کہا بدبخت نہ ہو، اس نام نو لے کے تے گلا کر دیو۔ وہ آپس سے حیران ہو گیا، انہوں نے کہا شاید ابو جہل کہ رسول اللہ دا کلمہ تو نہیں نہ پڑھ دیا جڑا یقین ہے کہ رسول اللہ دا گلا نہیں کرنا۔ اس نے کہا یہ دسو آ نام محمد لے کے گلا کر دیو، حالانکہ نام محمد نو دے مالک نے جامعیت عطا فرمائی ہے۔ اس نام دا معنی ہے کہ نام محمد دا ابتدا ہے تے انتہا ہے، کہ جس دے وچ نقص ہوئے تے عیب ہوئے وہ محمد نہیں ہوندا، جنہوں اللہ ہر نقص تو پاک کر چھڑے نام محمد نو اللہ نے شان عطا فرما دیتی ہوئی۔ اور جناب فرمایا محمد اذا کسرت خسائلہ المحمودتن، اس ذکر دی پہلی نام محمد دی اللہ نے تعریف اور شان بنا چڑھیے، اسی شمار کر دیاں گن دیاں گنتی کر دیاں۔ تو جناب امام علوسی فرماندے کہ محمد اذا کسرت خسائلہ المحمودتن، کس نام دا پہلا مطلب ہے کہ جدیاں تعریفاں، جدیاں صفتاں، جدیاں شاناں شمار وچ آ جان وہ محمد نہیں ہوندا، تے جدے نام نو اللہ پہلی برکت عطا فرمائیے کہ جتھے گنتیاں مک جاون اتھے محمد نام دی اللہ ابتدامہ فرما دیندا ہوئے گا۔ اور انہوں اگر اکسو بشاہ جی اسی اس دنال تے من لیا بے اس نام دی تعریف ہے تے اس نام دنال کو وابستہ بھی گل دسو با اس نام نال صرف نام نال ہی تعریف لبدی کہ جڑا نام لوے اللہ انہوں درجہ عطا فرما دیندہ ہے۔ تے میں سو کی گل کراں نام محمد نوی اللہ شان عطا فرمائیے تے جیڑا اسم محمد دا ورد کرن لگ پوے اللہ فرماندہ ہے ہوندہ بندہ ہے، لیکن اللہ اس بندے نو عام نہیں ران دیندہ، جدیاں لباں دے نام محمد آ جاوے اللہ اس بندے دے ذکر نو شان عطا فرماندہ ہے۔ اگر تعریف میں کراں با کتنا لبدا ہے تے شاید میری تعریف وچ گنتی وچ فرق یا کمی ہوئے، اگر ایک عالم فاضل یا مفتی کرے اس وچ شاید کو کمی ہوئے، ایک وقت دا شیخ کرے تے دے وچ کمی ہوئے۔ آ کے نام محمد لینے آلیں دی پہلی تعریف روح القدس جناب جبرائیل امین کے دستین آپ در مصطفیٰ تے آئے تے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا رب تھوڑے تے بڑے کرم کیتے تے یا رسول اللہ اج میں رب دی طرف ایک پیغام لے کے جناب دی بارگاہ وچ آیا تے آپ نے فرمایا کہ پیغام ہے تیرے کل؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ میرا یہ پیغام تے میری ایک عرض ہے آپ دے سامنے کہ تھوڑے رب نے میرے تے شرف فرمایا ہے، تھوڑے رب نے میرے تے کرم فرمایا ہے کہ اگر میرا دل چاہے تے کائنات دی ہر شے دا اک جھپکن تو پہلو میں حساب کر سکدا۔ میرے رسول فرمایا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ حساب کر دیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ایتھے کھلو کے میرا دل کر پوے نہ کہ صرف رقبے دا نہیں جنہ ذرات دے نال یہ مٹی بنی ہے انہاں ذرات نو میں گننا چاہاں تے میں گن سکدا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے تیرے تے بڑے فضل فرمائے۔ عرض کردہ یا رسول اللہ چھڑا میرے تے اے فضل نہیں، اگر میرا دل کر پوے تے پورے درختاں دے پتیاں دا میں حساب کر سکدا۔ میرے رسول نے فرمایا تیرے رب نے تیرے تے بڑے فضل فرمائے۔ ہن گل اے کردیاں اگر اے تے رحمت ہو بنجے بارش اسی سارے احباب جڑے تشریف فرمان تے اعلان بھی کریے با جڑی مسجد دے احاطے دے وچ بارش ہو رہی ہے یہ دا جی حساب کرنا ہے تے سیاںیاں بندیاں نے آکھنا ہے کہ ملی میٹر دا حساب ہو سکتا ہے، لیکن بارش دیاں قطریاں دا حساب ایکوریٹ یا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کہ اتنے قطرے ہوئے۔ لیکن جبرائیل امین عرض کر دیں یا رسول اللہ میں تے اللہ شرف فرمایا ہے کہ چھڑا میں اس پانی دا حساب نہیں، اگر پوری روح زمین تے بارش ہو پوے تے چڑھ دے تو لگ کے لاندے تک وستی پئی ہوئے تے میں
پلک جھپکن تو پہلو انہاں بارش دیا ساریاں قطراں دا بھی حساب کر سکدا۔ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ۔ ہن جبرائیل امین نے ساریاں گلاں کر کے تے جویں آتے نا کسے گلے تے بس ہونی، عرض کردے نے یا رسول اللہ ایک مقام انجدا ہے کہ جتھے جا کے میرے بھی ہاتھ کھلے ہو جاندے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیڑا مقام ہے؟ تے اوتھے جا کے جبرائیل عرض کردا ہے یا رسول اللہ جدو غلام تھوڑا ہوندا ہے تے محفل وچ بہ کے تھوڑا نام لیندا ہے تے اللہ اس غلام تے اتنیاں رحمتاں نازل کردا ہے کہ میرا حساب بھی مک جاندا ہے تے میرا کتاب بھی مک جاندا ہے۔ فرمایا مڑو کی رحمتاں دا عالم ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جتنیاں رحمتاں کردا ہے یا او دا حساب خدا جاندا ہے تے یا سونا محمد مصطفیٰ جاندے ہونگے۔ جڑا نام محمد نو صرف ورد پکا لوے۔ اور جناب اگے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس لفظ نو اللہ کریم نے اس ذکر نو اللہ نے شان کے عطا فرمائیے کہ رسالت وچ آیا ہے تے تاں ذکر ہے ساریاں تو بڑا ذکر بنیا ہے۔ اگر امت دے کول آیا ہے اللہ امت نو بھی ساریاں تو بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور لفظ فقط اگر میں محمد ہوتے عرض کر چھڑا تے اے جناب اللہ دے بندے فرماندے نے شرف ہے کہ جس دعا وچ بھی فقط لفظ محمد آ گیا ہے اللہ نے پھر منگن والے نو او دا ویک کے منگ نہیں دیتا بلکہ محمد دے نام دا سنگ دا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ او پہلی دعا جڑی کائنات وچ مستجاب ہوئی ہے اس مستجاب ہونے والی دعا دا استغاثہ بھی اللہ نے نام محمد بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام نے آکھا نا اللہم انی اسألوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن جناب اگر عرض کرنا چاہ رہے ہیں او پہلا بندہ ایتھے بہ کے اگر کوئی کھڑا ہو کے آکھے نا بجاؤ محفل وچ پتہ کرو ڈار کتنے تے ساریاں بندیاں دا انہوں نے گنتی کرنی پوے گی 50 ہے 60 ہے یا 70 ہے۔ کوئی آکے بھٹی کتنے انہوں گنتی کرنی پوے گی۔ اگر کوئی آکے شاہنے کتنے انہوں گنتی کرنی پوے گی۔ انہوں اگر آکو ثنا خان کتنے انہوں گنتی کرنی پوے گی۔ اگر آکھن کے فاضل کتنے انہوں گنتی کرنی پوے گی۔ اگر باہر کھلو کے کوئی آکھے نا آدمی کتنے تے مڑ وکرے نہیں کرنے پونے، چٹے بھی آدمین، کالے بھی آدمین، گورے بھی آدمین، کنگریز بھی آدمین، یعنی آدمی وہ ہوندہ ہے جڑا دو ٹنگاں دے ٹرنے والا بنی نو انسان ہوئے اولاد آدم دیئے تے جناب آدم فرما دینا اللہم انی اسألوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 200 سال دی مسافت ہے، 200 سال دی مسافت بعد ہیں ہاتھ چایا کہ اللہم انی اسألوکا بحق محمد۔ جدو ہاتھ چاہ کے چہرے تے پھیریا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرا آدم اجے ہاتھ تھلے نہ لے کے آوے آدم نو میرے آلو مبارک دے چھڑ او دی دعا نو میں مستجاب کیتا یا الہ مالک میں مبارک دے چھڑی نام مستجاب کیتا فرمایا نال میرے آدم نے میرے آلو اے پوچھ و اے نام پڑھیا کتھس یا الہ مالک کے بھی پوچھ دا کیا تیسرا سوال بھی پوچھ یا الہ مالک کے پوچھا فرمایا آدم نو آکھ با نام وڈا لے کے آیا ہا میرے کو منگیا تھوڑا ہا تے آدم علیہ السلام پہلا جواب دیتا علا قوائم العرش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہاں کہا یا اللہ میں پڑھیا ایتھوں ہیں میں جتھے پتے آننا جنت تے جتھے تیرا نام لکھیا ہا نال محمد الرسول اللہ لکھا ہا یا اللہ میں اگر جنت دے عرشاں جنت دے جا کے چھتاں نو ویکھیا تے جتھے مولا تیرا نام لکھیا ہا اوتھے تیرے مصطفیٰ دا نام لکھیا ہا اگر میں عرشاں دے کونیاں تے ویکھیا یا اللہ جتھے تیرا نام لکھیا ہا اوتھے تیرے محمد دا نام لکھیا ہا یا الہ مالک میں جنت دے ہر ستون تے ویکھیا جتھے تیرا نام لکھیا ہا اوتھے تیرے محمد دا نام لکھیا ہا میں نو سمجھ آگے کہ یا اللہ تینو یہ نام پیارا بڑھائے تے آکھیا وسیلہ پایا یا اللہ میں وسیلہ پایا میں نو سمجھ آئی کہ رب دے محبوب دا نام ہے تے فرمایا اے دس اے تے تینو سمجھ آگئی وسیلہ تے تو پا لیا لیکن اس نام دے شایع نشان تو منگیا نہیں جو لفظ محمد شایع نشان بندہ ہا آدم علیہ السلام ہاتھ چاہ کے عرض کر دیں یا اللہ میں 200 سال منگیا تیری بارگاہ چاہ کیا تو رحمان ہے میں نو نہ ملیا میں کیا تو رحیم ہے میں نو نہ ملیا میں کیا تو کریم ہے میں نو نہ ملیا ہر جات میں مولا تیری بارگاہ چاہ منگیا آج میں ہاتھ چاہ کے منگیا ہے مولا تو صرف دیتا نہیں تو فرمایا ہے نام بڑھا ہے آدم تو منگیا تھوڑا ہے تو یا اللہ اس نام دے شایع نشان بندہ کیے فرمایا آدم اس نام دے شایع نشان اے بندہ ہے کہ تو آدم ہے تیرے وچو آدمی ہو من گے کوئی مشرق وچ ہوئے گا کوئی مغرب وچ ہوئے گا کوئی شمال ال ہوئے گا کوئی جنوب ال ہوئے گا کوئی گورے رنگ دا ہوئے گا کوئی کالے رنگ دا ہوئے گا تے جناب فرمایا اس نام دی پہلی شان ہے آدم تو تے صرف اپنے واسطے منگیا ہے اس نام
نام دا واسطہ پا کے تو اپنے تو جمن والے قیامت تک سارے گناہگاراں واسطے منگے ہائیں کہ میں تیرا ہاتھ خالی نہ گلنا محمد صدقہ ساریاں دی بخشش فرما چڑھنی. اور اس نو اگر آسان کریے اللہ نے اس ذکر نو کے درجہ عطا فرمایا اس نام نو کے درجہ عطا فرمایا تو میں اگر آپ کے سوال کراں وہ کلمے دے کتنے حصے تے نوری صاحب تو لگ گیا سارے عزیز آکھن کے دو میں کہا کیڑا کیڑا انہوں آکھنا پہلا وعدہ نیت دا تے دوسرا کائیں دا رسالت دا تے صرف میرے رسول دا کلمہ نہیں پڑھی ویا اے پہلو بھی کلمے پڑھی وین لیکن الفاظ بدلیں کسے نال پڑھی ویا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کسے دے نال پڑھیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کسے دے نال نجی اللہ کسے دے نال صفی اللہ کسے دے نال کوئی مالک نے درجے عطا فرمائے تے کسے نو کلیم اللہ ہن میرے ذہن چ نقش رکھنا کہ اس ذکر دا صدقہ اللہ کے عطا فرما دیندا ہے. اللہ فرمایا جنہاں پڑھیا لا الہ الا اللہ مینوں انہاں نے بھی من لیا جنہاں نے پڑھیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ انہاں بھی مینوں من لیا جنہاں نے روح اللہ من پڑھیا انہاں بھی مینوں من لیا جنہاں نے نجی اللہ پڑھیا انہاں بھی مینوں واحد من لیا جنہاں صفی اللہ پڑھیا انہاں بھی مین واحد من لیا. تو ان سینے تے ہاتھ رکھ کے میرے جملہ سنی اگر چھڑا انہوں منیا تے گل بندی تے سارے برابر ہاں یعنی نجی اللہ پڑھنے والے بھی برابر ہاں صفی اللہ پڑھنے والے بھی برابر ہاں کلیم اللہ پڑھنے والے بھی برابر ہاں روح اللہ پڑھنے والے بھی برابر ہاں. تو جنہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ فرمایا ترکڑی میں رکھ چھڑی مولا تو کے ترکڑی رکھی فرمایا ایک پاسے 90 سال عمر رکھی ایک پاسے 90 سال سجدے رکھے ایک پاسے 700 سال عمر رکھی ایک پاسے 700 سال سجدے رکھے. مولا چنگا کیڑا ہے فرمایا کون تم خیر امتن اخرجت للناس اللہ دا ساریانوں ایک پاسے رکھ کے محمد الرسول اللہ علیہ نے ایک پاسے رکھ کے یا اللہ کون بڑا ہو گیا فرمایا میں بڑا اون کر چھڑیا جی دے زبان تے محمد نام جاری ہو ساری ہو گیا. نعرہ رسالت نعرہ تاکید نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی. اور جناب محترم اس نے اگر جس پر چھڑیا لا الہ الا اللہ والو سڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ ایت درجہ مل گیا امتاں وچ وڈے ہو گئے. اس یہ بھی عرض کرنا چاہ رہے ہیں یا الہ مالک وڈے کیویں ہو گئے عمر تے انہاں دی تھوڑی یا اللہ عمر تھوڑی ہے جویں محبوب علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ فرمایا جدو اپنے تو وڈا ہوئے عمر والو او دا احترام کریا ہے یا رسول اللہ کیوں احترام کریے فرمایا دی عمر دی وجہ تو بھی احترام کریا ہے او دے چنگے اعمال دی وجہ تو بھی احترام کریا ہے تے فرمایا جدو نکاح ہویا شفقت کریا ہے یا رسول اللہ شفقت کیوں کریے فرمایا دی عمر دی وجہ تو شفقت کرے آئے او دی گناہاں دی وجہ تو شفقت کرے آئے. سوال دوہن ایک کے جواب بڑا سمجھوں بارے صحابہ عرض کی دی یا رسول اللہ اسی گل سمجھ نہ سکے پہلی واری بھی عمر دوسری واری بھی عمر فرق عمر وچ کے فرمایا پہلے دا احترام تاں کرنا ہے او دی عمر زیادہ ہے او دے عمل زیادہ ہے دوجے دی شفقت تاں کرنی او دی عمر تھوڑی ہے او دے گناہ تھوڑے اے دا مطلب جیڑا گناہ تھوڑے ہومن عمر نال تقاضا ہے عمل زیادہ ہومن عمر نال تقاضا ہے. پر سن جنہ رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا یا الہ مالک انہوں نے کمیں کر کے تو عطا فرمایا. جناب سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماویں کہ میں نے ایک یہودی نے تانا ماریا اس تانا مار کے کیا کہ ساڈا ایک کامل ہا اس کامل دے صفت کی آئی بہت ساری رات جاگدا ہا او دی عمر کتنی آئی باقی عمر تے دور رہ گئی او دی 70 سال او دی عمر انج گزری آئی رات قیام کردہ ہا دن جہاد کردہ ہا رات قیام کردہ ہا دن نو روزہ رکھدہ ہا رات قیام کردہ ہا دن نو اللہ دی بارگاہ وچ کافراں دے نال لڑدا ہا 70 سال عمر انج گزر گئی انہاں تانا ماریا صدیق اکبر تیرے رسول دی عمر 63 برس رسول اللہ دے عمران دی عمر غلامہ دی عمر تھوڑی ہوری کموں تے بازی نہیں لئی اس کموں تے اسی بازی لے گئے پر ساڑی عمر بہلی ساڑے عمل بہلے سرکار دے کول گل پہنچی چہرہ مصطفیٰ تے ملال آیا جدو چہرہ مصطفیٰ تے ملال آیا اللہ نے فرمایا جا جبریل میرے رسول نے مبارک دے چھڑ با دوجیاں نو اے درجے لبین عمران دی وجہ تو تیری امت نو درجے عمر دی وجہ تو نہیں محمد سنگ دی وجہ تو اللہ نے عطا فرما دیتے. اکثر شاہ جی عمر نال ایدہ کی تعلق تے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر انہاں دے 80 سال ایک منے رکھ کے محمد علیہ دی ایک رات ایک منے رکھ کے یا اللہ بڑا کیڑا ہو سیدھا
فرمایا جی دی زبان تے محمد رسول اللہ دا لفظ جاری و ساری ہو جائے، اور لفظ محمد نو اللہ نے شان عطا فرمائی، ذکر محمد صلی اللہ علیہ، اور جنہاں دی زبان تے آ جاوے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جناب ایتھے اگر آکھیے نا اے دسو کہ مدینے ونجنا ہے تے سارے ہاتھ کھلے کر لینے، اکثر ساڑے اے سنگینات خان آدھیں نقیب آدھیں جنہ مدینے ونجنا ہے ہاتھ کھلے کرو، سارے ہاتھ کھلے کر دیں، آکھیے جنہ نجف اشرف جانا ہے ہاتھ کھلے کرو، سارے جانے واسطے تیار نو، اے دا مطلب کم تے بڑا ہے، تے بندہ کہ کون جنت نال پیار کر دے، میں بھی پیار کر دا، تسی بھی پیار کر دیو، اسی کہ کون مدینے نال پیار کر دے، تسی بھی کر دیو، میں بھی کر دا، تے میرے کریم آقا دے غلامان نے ارشاد فرمایا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ درجہ عطا فرمایا ہے، وہ سارے بندے جنت نال پیار کر دیں، پر جدو غلام بہ کے کسے جاتے درود میرے محمد عربی تے پڑھ دے، اللہ دی جنت اللہ دی بارگاہ چرز کر دیئے، یا اللہ سارا جگ میرے نال پیار کر دے، میرا دل کر دے اس بندے دا جا کے منہ نن جو ملما جدی زبان جو محمد نام جاری و ساری ہو جاتا سی، جس لفظ محمد نال پیار کیتا، اور اگر اس درجے نو ہور لے کے بنیا، وہ عرض کرا اس نام تے ذکر نو اللہ شان کے عطا فرمائیے، جڑا رسول اللہ دا ذاکر بن ونجے او دا ذکر وڈا، جڑا رسول اللہ دا امتی بن ونجے او امتیاں وچوں درجہ وڈا، تے جے ایک آسان تے سوکھی گل کر چھڑیے، وہ یہ تے جا عمرے دے اکثر اسی وڈیاں محافل جو جانے ہیں قرآن اندازی ہوندی ہے، قرآن اندازی تو بعد عمرے دا ٹکٹ نکل دائے، تے 3 شرائط ہر جگہ تے ضروری ہونی ہے، پہلی کہ جدہ ٹکٹ نکلے بندہ موجود ہوئے، دوجی شرط کی ہوئے با او بندے دا شناختی کارڈ ہوئے، تیجی شرط یہ ہوندی ہے او دا کوئی نہ کوئی گواہ ہوئے، ہن 3 شرائط پوریاں ہون، پہلا کی بندہ موجود ہوئے، دوجی کی شناختی کارڈ میچ کرے، تیجی کی گواہ ہوئے، تے حسن مصطفیٰ دا اندازہ لا، پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام موقت بابارک نو اللہ شرف کے عطا فرمایا ہے، اگر شناختی کارڈ ہوئے بندہ نہ ہوئے تے ٹکٹ تاں بھی نہیں لبدا، اگر بندہ ہوئے شناختی کارڈ نہ ہوئے ٹکٹ تاں بھی نہیں لبدا، اگر دووے شیئں ہون تصدیق نہ ہوئے تے ٹکٹ تاں بھی نہیں لبدا، لیکن قیامت دن صدا بلندے کم یا محمد فادخل الجنت بغیر حساب، آواز ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھ کے کھلو ہوتے جنت تھوڑا انتظار کر رہی ہے، ہن محمد علی بھی اٹھ کے کھلو گیا، غلام محمد بھی اٹھ کے کھلو گیا، غلام محمد حسین بھی اٹھ کے کھلو گیا، محمد ابو بکر بھی اٹھ کے کھلو گیا، محمد عثمان بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جدو سارے کھڑے ہو گئے تے میرے رسول اگے کر کے چل پے، جدو اگے لگ کے چل پے تے فرشتے نے صدا کی تھی، یا اللہ میں تے تیرے حکم دے مطابق آکھیا، تیرے حبیب نو کہ اٹھ سونیا، اٹھ کے جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، اللہ فرمایا تے کیا ہویا ہے، یا اللہ اگے تیرا حبیب چل پے، پچھے لا تعداد گناہگار چل پے جنہ دا حساب نہیں ہویا، جنہیں تلے نہیں، اللہ فرمایا جنت ابوہ کھول چھڑ، فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ کھولتے چھڑ دا، لیکن حساب نہیں ہویا، ویچ گندے بڑے، اللہ فرمایا جدو لفظ محمد آونجے تے محمد چل پاؤں لگے، میں مڑ گنیاں دا گند نہیں ویدہ، محمد نام دا صدقہ کرم فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، اس نام نو اللہ نے درجہ عطا فرمایا ہے۔ میرا محترم کسے بندے میں کوئی شے انعام لبے، کوئی چیز ملے تو دا نال بڑیاں تصدیقاً، اور جناب اگر بندہ چنگا ہوئے او دا ایتے ہندوانے ڈاراں دے اندر اکثر و بیشتر آباب دی نسبت ہڈ شاہ ہے، اور اگر ہڈ شاہ دے بارے چونا دا ہوئے وہ میرا پیر میرا آکے جنازہ پڑھاوے تو پہلو پیر نو اطلاع دینی پہم دیئے، اس تو بعد اگر کسی دی سیال شریف تعلق ہے سیال شریف اطلاع دینی پہم دیئے، کسی دا حسین آباد تعلق ہے حسین آباد اطلاع دینی پہم دیئے، کسی دا چک سادہ شریف نال تعلق ہے اپنے مرشد نو اطلاع دینی ہے، اس تو بعد مرشد آمدہ ہے تو جنازہ پڑھان دین، پر ضروری نہیں اطلاع ہوئے تو مرشد آوے، ویک نام محمد درجے جیڑا نبی دا نام دا فقط درود پڑھ دا ہوئے، غلام موسیٰ علیہ السلام دا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ہم کلام ہون جان، اللہ فرماوے آج گلنا نہیں کرنیاں، میرا بیلی دنیا تو ٹور گیا ہے، جا میرے بیلی دا جنازہ پڑھا، ایک کو کامل ولی نہیں، اے رسول ہے، تے رسول بھی اللہ دے پیاریاں رسولاں وچوں ہیں، آپ چل پہ اس وادی جا کے آدھے نہیں تھی اللہ دا بیلی مر گیا تے جنازہ پڑھان آیا، انہاں کیا گناہگار مریا ہے، اللہ دا بیلی تے کوئی نہیں مریا، وہ دے چاچے دے پترہ کیا ایڈا گناہگار ہا، اسا انہوں ہاتھ لا کے نوایا نہیں، انہاں کیا ایڈا گناہگار ہا، اسا چایا نہیں، نالا لیا کے ایڈا گناہگار ہا، اسا انہوں چاہ کے گند وچ وگا چھڑے ہے، تے موسیٰ علیہ السلام آدھے رب آدھا میرا بیلی ہے، انہاں کیا کلیم اللہ، اسی چلتے پہننے ہیں، نال تے ٹر دیاں، ہن اللہ دا رسول گئے، او دا جسم چبایا، اللہ
دے رسول تشریف لے کے گئے انہوں غسل دیوایا اللہ دے رسول تشریف لے کے گئے غلامہ نے انہوں کفن پایا اللہ دے رسول تشریف لے کے گئے او دا جنازہ پڑھایا ہر باری سوال ہے کلیم اللہ گندہ بڑا ہا اے تے گندہ بڑا ہا جناب آدھے چنگا بڑا ہا آکھا میں اللہ دی بارگاہ چرز کردہ یا اللہ کے کا ماجرہ تینوں پسند ہا فرمایا موسیٰ پہلو انہا کو لو پوچھے انہا گندہ کیوں کردہ یا اللہ فلاں بھی کردہ ہا فلاں بھی کردہ ہا فلاں بھی کردہ ہا فرمایا کلیم اللہ اے دے گاندنوں پہ وے دیہان میں نام محمد دے سنگ نو پہ وے اخداس مولا کے سنگا فرمایا جدو تورات کھول دہا میرے حبیب دے نام نو چمدہ بھی ہا تے محمد عربی تے درود بھی پڑھدا فرمایا جدو میرے رسول تے درود پڑھدا چم کے فرمایا میری رحمت گوارا نہیں کیتا کہ نہ میرے محمد نو چمے تے پھر جہنم چو جاوے فرمایا میں نام محمد صدقہ آج کلیم اللہ تین کاس کے کائنات نو دس چڑھیا ہے کہ جڑے مصطفیٰ علیہ ہوندے نا او دوجیاں امتاں وچ بھی ہون میں اللہ انہوں نے قدرہ وچ اضافی عطا فرما دیندہ اور جن اے اسم محمد صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ اے جناب محترم اچھا نماز پڑھ جانا کرامن کاتبین ساڑھے دائمی ہے تے بائمی اے لکھ دین تحریران تے پر حدیث پاک دے الفاظ نو ان للہ ملائکتن سیاہین فی الارد یبلغون عن امت السلام کما قال نبی علیہ السلام فرمائے ہر کام کریے کرامن کاتبین فرشتے سچے فرشتے والا اچھائیاں چڈے موڈے والا اچھائیاں لکھ دائے کھبے موڈے والا برائیاں لکھ دائے تے فرمایا جدو کوئی غلام رسول اللہ تے درود پڑھ دائے کہ پڑھ دائے رسول اللہ تے بولو ایک باری سارے کہ پڑھ دائے رسول اللہ تے اے میرے عزیز عدیل نے نا کیا شاہ جی اب آئے ایس پاس موٹر وے آلو میں کہا جی آ جانا اسے کہا ایک بندہ آگے ہو سیدھا یہ دا مطلب ہے محفل ہو رہی لیکن میں نو پتا نہیں میں اس پنڈ میں چایا نہیں ایک میں گائیڈ آیا دسن واسطے اے عزیز آئے انہوں اگر پہلی باری آئیں تے رہنمائی لئیے یہ دا مطلب محفل ہو رہی ہے بندے لب کے اگر کسی دے اس پنڈ پڑھ بھی جائیے اگر کسی دے گھر وجنا ہوئے تو دے گھر دا پتہ پوچھی دائے میرے رسول نے فرمایا ان للہ ملائکتن سیاہین فی الارد یبلغون عن امت السلام شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ اس حدیث پاک دی شرح کرنے ہوئے لکھ دین کسے پوچھا یہ دسو خان فرشتے جی آسمان تو ٹر دین تے لب دین اس جماعت نو جدے وچ درود پڑھی دا پہ ہوندہ ہے مصطفیٰ دا نام پہ ہوندہ ہے فرشتیاں نو کی میں پتہ لگ دا ہے کہ اس جات پہ ہی رسول اللہ دا نام لیندہ ہے تو نہ کیا سن پھر دا مطلب ہے ہوندہ ہے وجہ نوکر نبی دا نام لیندین انہاں دے منہ چو کشبو نکل دیئے جڑی پوری زمین ہوتے پھیل جان دیئے فرشتیاں دی اس جماعت نو پتہ لگ جاندہ ہے فلان جاتے مصطفیٰ دا نام لینے والے بیٹھے ہیں او جڑا نبی دا نام لوے اللہ انہوں درجہ عطا فرماندہ ہے تے جدے من وچ محمد عربی دی غلامی آ جاوے اللہ انہوں کے مقام عطا فرما دے اور جناب محترم اس درجے نو اے جڑا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرمائے میرے حبیب دا نام ہے تے جیسے کلمہ میرے رسول اللہ پڑھ چکے جس نام میرے رسول دے دی مالا جپ لئیے یعنی محبوب پاک دا غلام ہو گیا رسول اللہ دے در دا بردہ ہو گیا رسول اللہ دے در دا غلام بن گیا ہے انہوں پھر درجات اللہ عطا فرماندہ ہے کہ جدو محبوب علیہ السلام دے وہ نام دا ذکر جدو ذکر کر دے اللہ فرماندہ ہے مڑو دے ذکر دی محفل عام محفل نہیں رہ جان دی فرمایا وہ زمین تے بہ کے وہ دا ذکر پہ کرنا ہوندہ ہے میں آسمان تے بہ کے وہ دا ذکر نو جاری و ساری فرما دیتا یا اللہ کیویں کر کے فرمایا وہ اگر وکھرا بہ کے کر دے فرمایا فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِهِ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَائِنْ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَائِنْ او کما قال نبی علیہ السلام فرمایا وہ بہ کے زمین تے وکھرا ہو کے میرا تے میرے رسول دا نام لیندہ میں عرشاں تے بہ کے وکھرا ہو کے دا نام لینا شروع کر دینا فرمایا اگر جماعت وچ لوگاں وچ بہ کے ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کر دے اللہ فرماندا میں آسمان تے فرشتے وچ بہ کے دا ذکر شروع کر دیندا ساندا اور جناب اے اج تے محفل اس پنڈ وچ چھٹ گئی تے آپ فرمایا ایک محفل آسمان تے بھی ہوندی ثناؤ عند الملائکہ اس محفل دا عالم کی ہوندہ ہے اس محفل دا خطیب میرا خدا ہوندہ ہے تے سامعین سارے فرشتے ہوندہ ہے فرمایا یعنی خطیب کون ہے اللہ تے سامعین کون ہے اللہ دے ثناؤہ الیہ عند الملائکہ وہ بزم سج گئی زمین تے آج میلاد ہے اگو میراج ہو سی اگو مولا علی دا ذکر ہو سی اگو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم انہاں دا ذکر ہو سی دا
تو جناب امام حاکم فرماندے کہ تے سوائی جدنا عثمان غنی فرماندے آپ کو لوگ کسے پوچھیا بہار بزم دا عنوان بدل جائے اس بزم دی ابتدا کیے اس بزم دی انتہا کیے فرمایا اس بزم دی ابتدا بھی نام محمد اس بزم دی انتہا بھی اللہ نے نام محمد بنا جائے یعنی اس بزم عرشاں تے بھی رسول اللہ دیاں بزمہ جاری اور جناب کی قرض کر جناب کی التجا کراں اے سارے کام ماڑے ہے پر جڑا شرک کرے نا اللہ نو پسند نہیں یعنی جڑا شرک کرے اللہ دے کسے کمے وے شامل ہوئے اللہ دا میرے آکن دا کوئی کام نہیں کر سکدا لیکن درود و کام میں کہ وعدہ لا شریک بھی آدھا ہے آجا میرے نالوں کے رسول تے درود پڑھتا رہا فرائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ دا میں واحد ہو کے تین پہ دعوت دینا جو تو کردا ہے وہ میں نہیں کردا تو نماز پڑھدا ہے میں نماز نہیں پڑھدا تو روزے رکھدا ہے میں روزے نہیں رکھدا تو جہاد کردا ہے میں جہاد نہیں کردا تو زکوٰۃ دینا ہے میں زکوٰۃ نہیں دیندا کیونکہ مخلوق دا کام ہے میں خالق نہیں کردا کیونکہ نماز پڑھیں عجز عاجزی میں عاجزیاں تو پاکاں میرے واسطے وڈیائیاں روزہ رکھیں وہ تو بھوک کھانا ہے میں کھانے تو پاکاں مولا تو کے کر دیں فرمایا جے میرے آکن دا کام کرنا چاہنا ہے نا تو فرشاں تے بہ کے محمد غلامی دی بزم سجا لے میں عرشاں تے بہ کے رسول دی غلامی دی بزم سجا اور رسول اللہ دے نام مبارک صلی اللہ علیہ بولو صلی اللہ علیہ اور انہاں سے پڑھ لیا نا اے درود پاک ایتھے ساڑی زبان تے جاری ہو گیا جدو زبان تے جاری ہو گیا اینا فرشتیاں دا ایک کمال ہے اور سجے موڈے والے چنگیائی لکھ دیا ہے کبے موڈے والے برائی لکھ دیا ہے لیکن کوئی جدو نبی پاک دا نام لیندا ہے اللہ دوہ فرشتیاں فرماندا حرکت وچ آ جاؤ دوے فرشتیاں کرو دوے اپنی کلمہ نو چا لو سجے موڈے والا دا یا اللہ میرے واسطے تے لازم ہے تیرے نبی تے پہ نام پڑھدا ہے میں تے نام دے صدقہ لکھ دا فرشتہ دا یا اللہ میں کے کراں میرا تے چنگیائی دا کام ہے میں کیوں لکھاں اللہ فرماتا تو لکھنا نہیں تو مٹانا ہے یا اللہ میں کے مٹانا ہے فرمایا سجے والے درجے بدھانیاں جانا ہے تو کھبے والے گناہاں مٹانیاں جانا ہے فرما جانا عام روٹین چ اگر برائی کریے تے برائی لکھین دیئے اچھائی کریے تے اچھائی رکھین دیئے لیکن جدو رسول اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے اللہ سجے والے نہ دے تو دے درجے وداندا جا اللہ کھبے والے نہ دے گناہ گھٹاندا جا یا اللہ کے تے ایک کام کر دیا سے فرمایا اج نام میرے رسول دا لیا سنا آج میں محمد صدقہ دیں درجہ ہی بلندی عطا فرما دے اور میں آپ کی گزارش پیش کرا حضور غوث پاک نے اس سے جملے تھے نا آپ فرمایا اگر چاہنے تو میں عبدالقادر جیلانی چون گلاں دا تیرا زامن بن جانا کڑیاں دا فرمایا میرے نانے محمد عربی دے نام نو پکا لے صلی اللہ علیہ وسلم جی کیوں سیدھا فرمایا میں عبدالقادر آدھاں دنیا دے بھکھا ہو کے نہ جا سید اللہ تیرے رزق بھی برکت عطا فرما دے سی حضور دو جا کیے آپ فرمایا میں عبدالقادر تیرے نال زامن بن دا میرے نانے مصطفیٰ دا نام پکا لے تو بے ایمان ہو کے نہ مرسیں دا اللہ تیرے مرن تو پہلو ایمان دی دولت عطا فرما دے سی حضور تیری جا کے فرمایا میرے نانے دا نام پکا لے معاشر والے دیڑے جدو تیری ماں بھی نہ پہچانیا میرے مصطفیٰ ڈھونڈ کے دن جنت دی بشارت عطا فرما دے اللہ سانو اس نام دے نال پیار عطا اس نام دے نال سانو عشق اللہ عطا فرما دے اور جنہاں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ورد پکا لے وہ سیدنا ویسے کرنی آن آپ دے جدو آپ نے سرکار دا مجنون آ دیا نا ربی پاک دے نام دا دیوانہ آ دیا آئی لیلہ تے مجنومی ہیں لیکن آپ نے سرکار دے نام دا دیوانہ آ کیا بھائی کس سے آپ دا کے معاملہ کہ آپ دا پھر فالم کی ہا کس سے دو آپ ایک باری صحابی دا گزر ہویا تو انہوں نے آدھین نماز پڑھئیے انہوں نے کہا ویسے کرنی پڑھ دی ہیں تو انہوں نے کہا میرا دل جماعت نال نہ پڑھئیے انہوں نے کہا دو ہاں کہ میں کر کے جماعت کرانی ہے انہوں نے کہا میں اس اقتداء ویج تے پڑھ دے نہیں میں تے جد پڑھ دا منہ دے لال دی اقتداء ویج پڑھ دا پہ آسا انہوں نے کہا کمیں پڑھ دیں انہوں نے کہا کنہ انہوں ہوتے سنین دیئے تے کنہ انہوں سونا سینے جو عطا فرما دیں دا اس عاشق دا عالم کیا ایک کی عملہ اس میں مصطفیٰ پکا چکے صبح و شام نبی پاک دا نام پکا لیا تو پھر عالم کے بن گیا میرے رسول نے فرمایا علی جگ تیرے کو لمدہ ہے میرا دل کردہ ہے تو اویس کو نہ ٹور بن گئی عمر تیرے کل جگ ہم دے میرا دل کر دے اویس کل نہ جانے یا رسول اللہ کیا کرنا ہے فرمایا میرے غلام نو کیا ہے میری امت واسطے دعا کر دے اور جدو قیامت دن ہوئے گا اس اویسے کرنی نو حکم ہوئے گا رک مانجے اویس جدو سی نا رک اویس جدو شانہ کے نا رک جاؤ شاوری بندہ پچھو ہٹ کے وید ہے مڑ حکم اسی اویس اگاں ہو کے ٹرکو سیدنا ویسے کرنی عرض کرنگے مولا روکیا گیا پھر ٹوریا گیا راز کیے فرمایا تیرے رب نے تیرے رسول دے عشق دا صدقہ تیرے تے کرم ہے کیتا ہے کہ تو پیشاں ہو کے وے کیا نا جنہ دے تیری نظر پئیے مصطفیٰ دا صدقہ تیرے عشق دا صدقہ اللہ سارے انو جنت عطا فرما دیتی ہے
وہ ویسے کرنی سرکار دے نام چ معاف کیویں آپ ایک بار گزرے تے بچے آپ دے پیچھے لگ کے جڑے وٹے مار رہے ہیں جدو وٹے مار رہے ہیں تے ویسے کرنی رک کے انہاں نوں آدن بچے او وٹے کیوں مار دے انہاں کہ تو مجنون ہے تو دیوانہ ہے تو صرف سرکار دا نام پکائی رکھدا اس کہ موڑ بچے او وٹے مار دے رہو پر کچے وٹے مارے کرو پکے نہ مینوں ماریا انہاں کیا ویسے کرنی ہر گئے آج تو ہر گئے تو آدھے کچے وٹے مارو پکے نہ مریا ہے پکیاں دی درد بالی ہوندی ہو سکیا نہ کچیاں دے درد دا رولا ہے نہ پکیاں دی پیڑ دی رولی ہے انہاں کہ رولا کیے انہاں کہ جو تسی پکے مار دے ہو نا پکے وہ خون نکلدا ہے تے میرا وضو ٹوٹ جاندا ہے تے جدوں وضو ٹوٹ جاندا ہے میرے رسول دے نال میرے درود دا تعلق ٹوٹ جاندا ہے انہاں کہ جسم چ جان نکل ونجے پر سا آوے تے تاویں آمنہ دے لال دا ذکر کراں سا جاوے تے تاویں محمد دا ذکر کردا رہاں اور دلائل الخیرات کتاب ابو عبداللہ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب دلائل الخیرات سلسلہ چشتیہ دے اندر سانو ویرد جنہاں نو خلافت ملدی ہے مرشد حکم ہوندا پڑھنے وہ دلائل الخیرات دے ابو عبداللہ جزولی 12,120 بندہ انہاں بیعت کیتا ہے ایک وڈی اڈی تعداد نہیں آج تے یادگار تے کھلو کے پیر صاحب ایک رسہ سٹ کے 12,120 مرید کر چھڑ دین لیکن ابو عبداللہ جزولی دے بیعت کرن وے فرق آ جدو ہاتھ پھات کے کلمہ پڑھان دیاں نال ہی رسول اللہ دی زیارت عطا فرما چھڑ دیاں نبی پاک دا حضوری کر چھڑ دیاں اور 12,120 جڑا آپ دا سارا مرید ہوئے سب نو اللہ نے ولایت دا تاج عطا فرمایا ابو عبداللہ جزولی دے سلسلے میں جو بیعت ہوئے انہاں سب نو رسول اللہ دا حضوری کر کے اپنے ولی کر چھڑیا ہے 12,120 بندہ حضوری کرن والا آپ کو لوگ کسی نے پوچھے ابو عبداللہ جزولی اور معاملہ کیا تقریباً آپ دے وصال مبارک تو صدی تو زیادہ عرصہ بعد دمشق دے بادشاہ نے آکھیا کہ آج ایک مزار بنانے بڑا عالی شان مزار بنا انہوں نے کہا اپنے شاید اپنے واسطے بنایا جدو آکھیا نا شاید اپنے واسطے بنایا مزار مکمل ہو گیا قبر دی جا مکمل ہو گیا انہاں کہ ہون کے کرنے انہاں کہ چلو ابو عبداللہ جزولی نو کڑ کے دے وچ آ کے دفن کرنا ہے علماء اکٹھے ہو گئے اس وقت دے فقہ دے عالم اکٹھے ہو گئے محدث اس وقت دے مفسر قرآن اکٹھے ہو گئے انہاں کہا او حق میں وقت کچھ خیال کر 100 سال گزر گئے تو قبر نو چھیڑن لگے پتہ نہیں قبر والے دا کی حال ہو سیدھا سکا چلو تے صحیح جدو قبر دی مٹی پٹن تو بعد جدو کڈیا تے سفید کفن جدو چہرہ ہٹایا تے 14ویں دی چاند دی طرح روشن انہاں کہا تینوں کیویں یقین آ ابو عبداللہ جزولی نے کچھ نہیں ہونا اس کہا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اس کہا ابو عبداللہ جزولی نام محمد ابیر دفقایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا نام محمد ابیر آپ گزر رہے اور جدو گزر رہے ابو عبداللہ جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک جمیں ایسا چھوٹا جا کر گئے اس وادی جو گزرے ایک کھوئے تے کھو دے ڈول کوئی نہیں اور اتے چرکھڑی بھی کوئی نہیں ابو عبداللہ جزولی فرمانے پتہ نہیں کہ ماجر ہے وادی وڈی ساری وادی ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اتنے نیک معصوم بچی آ گئی آپ نے فرمایا دیئے اسے کہا جی فرمایا میں نے وضو کروا تے ڈول لے گیا میں پانی کرنا ہے اسے کہا بابا ساڑی اس وادی ویچنا ڈول والا رواج کوئی نہیں اسی ڈولو بنا ہی پانی کٹ دیا انہوں نے کہا مذاق نہ کر میں تیرے باپ دی عمر دا ڈول تو بنا کیویں پانی ممکن ہے کیویں کر کے کٹ دیو انہوں نے کہا اسی مدینے الموں کر کے درود پڑھ کے پھوک دیا پانی کناریاں تو باہر آ جاندہ سی دا ابو عبداللہ جزولی آکھے نہیں کیویں ممکن انہوں نے پڑھیا درود بچی نے پھوکیا کناریاں تو پانی باہر آ ابو عبداللہ جزولی سجدہ کیا آکے یا اللہ میں انہوں درود لکھن دی توفیق عطا آپ نے کتاب دلائل الخیرات لکھ چھڑی کچھ عرصے تو بعد آپ دا دوبارہ گزر ہویا اس کھو تے پھر پڑے تے ڈول کوئی نہیں وہ نکی جی اور بچی آگے فرمایا دیئے ڈول لے کے آ دھی دے چہرے تے تبسم آ گیا جدو تبسم آ گیا فرمایا دیئے ہس دیئے انہوں نے کہا ایک بابا ہے جتنا ہے ابو عبداللہ جزولی وہ دی کتاب دلائل الخیرات وہ میرے نبی دی بارگاہ وچ پسند آ گئی ہے اسی او دے جو کٹ کے درود پڑھ دیا پانی کناریاں تو باہر آ جاندہ اسی جناب ابو عبداللہ جزولی نے سجدہ شکر کی دا جسم سے جان نکل گئی انہاں کیا میں جاندہ ہوں جیڑا نبی تے درود پڑھے او دی قبر کدی مٹ دی نہیں اللہ دی قبر نمی روشنی عطا فرما دے دا اور آپ اگے علامہ محمد اقبال آپ نے وہ کسی کیا نا اقبال انہاں کہا جی اے جناب جدو گئے نا اپنا سپین دے اندر اندلس مسجد اندلس میں جدو مسجد گئے جیڑی عجائب گھر بنے ہوئے جدو عجائب گھر بنے ہوئے کہ آپ نے اس ٹائم بڑے بڑے ڈاکٹر آن پی ایچ ڈی سکولر آن پوری دنیا تے مقبول آن حق میں وقت تو دیا کیا کوئی تیری خواہش ہے انہاں کہ اندلس علی مسجد میں 5 منٹ ٹائم دے چھڑو میں 5 منٹ ٹائم ہوتے لینا چاہ رہا انہاں کہ عجائب گھارے ہو سکے رسول دا غلام کو گل کرنا چاہ رہا
انہاں دروازہ بند کیتا ہو سکے کہ چاہنا ہے ہو سکے دروازہ بند ہوئے انہاں قرآن دی آیات درود شریف تے لا کے سیمنٹ پلستر کر دیتیاں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں الرحمن علم القرآن جدو قرآن دیاں 3 آیات پڑھیاں کہ عجائب گھر کے دھڑل دھڑل دی آواز آن لگ پئی انہاں لوگ آگے کے بنے ہیں جدو اندر آکے بے کہتے سمٹ چی چی کے تھلے پہ ڈگ دائے جدو تھلے پہ ڈگ دائے انہاں کہا اقبال کی ہو جائی ہو سکیا میں قرآن پڑھیا تے نبی تے درود پڑھیا ہے انہاں کہا تیرے درود ہو جاں تو جدا درود ہے انہاں کہا رب دی قسم ہے میں کلم ہی تاں پڑھیا ہے پہلے محمد عربی تے کروڑ باری درود شریف دا ذکر میں کر چھڑیا اور میں اس درود دا صدقہ اللہ میرے سینے نو روشنی عطا فرمائیے آپ کے صرف میں التجا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے عرض میں کرنا چاہ رہے ہیں ساریاں عبادات کر ساریاں سنی القبول لوں پر درود ہوئے جڑا بندہ پڑھ دا پیچھے اللہ قبولیت دی سند پہلو عطا فرما دے آپ اگے التجا اس میلاد شریف چو سرکار دا 15واں 100 میلاد دے اللہ سن رسول اللہ تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرما ذکر مصطفیٰ کرن دی توفیق عطا فرما اور یہ جڑا کام ہے یہ جڑا کدی بھی اے جناب نا اللہ دا قرآن فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساہون بندہ نماز پڑھ کے دارے جا کے ڈیرے بارا کہ میں نمازی ہوں اللہ دا میں چاہ کے نمازاں تیرے منہ تے مار دوں کعبے پڑھ کے کہ میں نمازی ہوں اللہ چاہ کے نمازاں منہ تے مار دے کسی کمے تے بھی تکبر کریے تے راندہ نہیں لیکن درود ہوئے جڑا سپیکر وچ بھی بندہ پڑھے تے تاویں اے شک نہیں قبول نہیں ہویا بندہ سپیکر تے بھی پڑھے تاویں آمنہ دلال دا صدقہ اللہ قبولیت سند عطا فرما دے اللہ سن درود پاک دی توفیق عطا فرما اور یہ وانڈ ہے اللہ نو راضی کرنے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حاضر ہوئے تے ہاتھ پہ اپنے نا نبی پاک دے قدم آتے رکھ عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی انج دا کام دسو جدے میرا رب میرے تے راضی ہو جاوے فرمایا میں رسول تے درود پڑھیا کر کی کیتا کر میں نبی تے کے پڑھیا کر درود پڑھیا ہو سکے یا رسول اللہ جی اگے بھی پڑھدا ہے آپ فرمایا کتنا ایک پڑھ دیں ہو سکے جی 100 دی اگر تسبیح ہوئے نا تو میں 5 باری درود پڑھ دا یعنی 4 حصے ذکر دے کر کے چوتھا حصہ درود پڑھنا 3 حصے دوجے ذکر اذکار کر دا اور میں اپنے رب نو راضی کرنا چاہنا جی یا رسول اللہ کرنا چاہنا فرمایا میرے تے اور درود پڑھیا کر عرض کر دل یا رسول اللہ آج تو بعد میں 2 حصے تھوڑے درود پڑھ ساندا اور میں باقی دوجے کام کر ساندا آپ فرمایا آپ نے رب نو راضی کرنا چاہنا ہے یا رسول اللہ کا چاہنا فرمایا میرے تے اور درود پڑھیا کر عرض کر دل یا رسول اللہ میں آج تو بعد 75 حصے تھوڑے درود پڑھ ساں چوتھا حصہ دوجے ذکر اذکار کر ساں فرمایا میرے رب نو راضی کرنا چاہنا ہے فرمایا پکانا چاہنا فرمایا میں تھے اور درود پڑھیا کر غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا عرض کردہ یا رسول اللہ آج تو بعد نماز تو بنا تے فرضاں تو بنا اور کچھ بھی نہ کرساں فقط آمنہ دلالو تے درود پڑھدا رہا ساندہ فرما جا اس رب دی بارگاہ چلتے جائے اللہ سن درود شی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے وہ جڑا ہے نا جامی مڑ جاوے جان در رسول جدو عبدالرحمن جامی در رسول تے جاؤ تے میرے محبوب علیہ السلام دا حکم ہوئے اوہ حق میں وقت نو روک میرا غلام پہ آؤں ایک بار دوجی بار 3 باری جدو رکے تو 3جی باری آپ چل دے اجڑ ہمدہ نا اجڑ دے ویچ آگئے اے پیران دیاں ہاتھ زخمی کونیاں زخمی پیر زخمی حق میں وقت نے فرمایا جلدی جا مدینہ ہی داخل پہ ہوندہ ہی تے کتے یا رسول اللہ فرمایا وہ بیڈان دے اجڑ ویچ آپ گئے تے رکھیا تے اتھے میرے جامی دی چیخ نکل گئی عرض کر دے لیڈا گناہ گاراں یا رسول اللہ کے 3 باری رکوا چھڑیا فرمایا جامی گل اے نہیں تو اتنا میرے نال پیار کردا ہے نا جی تو آویں تو محبت دا تقاضا ہے کہ میں اٹھ کے تیرا استقبال کراں میں اٹھ کے تیرا استقبال کراں تے جدوں میں اٹھ کے کھڑیا ہونے اودوں قیامت آ جانی ہے او کی رشتہ ہے جڑا اج بھی قائم ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول جڑا کسی نے درود چنگا لگے کوئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھے کوئی سید و نا کریمن پڑھے جدو رسول اللہ تے درود پڑھیں دے اللہ کریم اس بندے تے اپنے خاص فضل اور کرم فرما دیں دیں اللہ سن درود پڑھن والے ہمیں شامل فرما دیں میلاد النبی دی اس اصل نو اللہ کریم جانن دی توفیق عطا فرما دیں اور اپنی بیٹیاں اپنی دیاں اپنے گھر وچ ہر جات بسم ساڈے ہر روز کوڑاں دی دنیا دی گلاں دی بسم ہونیاں انہاں دا کسے نو خیال نہیں لیکن جدو نبی پاک دے بزم دی میلاد رسول دی اور درود پاک دی بزم ہوندی ہے بندہ زمین تے بے کے ذکر شروع کرتا ہے اللہ آسمانہ تے بے کے ذکر شاری و ساری فرما دے اور میں نا جی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے بارے پڑھ دا جی اے فذکرونی اذکرکم دی شرح کر دیو یہاں میرے شیخ کریم فرمان دے آپ فرمان دے حضرت با یزید بستامی نے 5 اللہ دے کامل ولی ملن واسطے تو راہ بستام شہر تو باہر انہوں نے پرندیاں دی زبان جان دیا پرندے آپس سے گل پہ کر دے انہوں نے کہتے ہیں پتہ لگ گئے با یزید بستامی دا وصال ہو گیا
انہاں پنجا کیا بھائی سفر تے بڑا کیتا ہے لیکن سفر ضائع ہو گیا، با یزید بستامی دا تے وصال ہو گیا۔ انہاں کہا چل یار جنازہ پڑھ دیں، پنجے ٹورے جنازے آ اگو بھی کہتے 10,000 دا مجمعیت با یزید بستامی پہ ہوتے واز کر دیں، یہ تو واز پہ کر دیں۔ اس ویلے جناب انہاں کیا اے چڑیاں مذاق کیتا ہے بندہ نہ، بندہ تے کرتا چلو مذاق آئی، یہ تے پرندے آن۔ حضرت با یزید بستامی دوروں ارشاد فرمانے جو ڈٹھ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو سنے ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ انہاں کہ جی بھئی عجیب منظر ہے، ہوتے تے موت سنی ہے، یہ تے حیات ہے، موت تے حیات کٹے نہیں، یہ تے کیویں ہو سکتا ہے موت تے حیات کٹی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کل راتی نہ کچھ وقت میری زبان درود تو غافل ہو گئی ہے، یہ تو غافل ہو گئی، آسمان تے رولا پہ گیا، با یزید دنیا تو ٹر گیا تے تاں ہی تو سنیا واپسی نہیں نہ آ رہے۔ فرشتے کی دو جناکھن لگ پہ با یزید دنیا تو چلا گیا، اگر جوندہ ہوندہ تو دی زبان چو فذکرونی اذکرکم والی صدا جاری ہو ساری ہونی آئی۔ آگیا کی فرمایا میری زبان کدی آدن ہاتھ کار ولے دل یار ولے، فرمایا میری زبان تے ہمیشہ منا دلال تے درود جاری ہو ساری ہو سی۔ اس اللہ دی بارگاہ چلتے جائے، اللہ سانو ساریانو رسول اللہ تے درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرما، اس ذکر دے نال سان وابستگی دی توفیق عطا فرما، اور اللہ کریم سانو اس شرط اور اس درود دا فائدہ یہ ہے آ جڑے دوجے مولوی ہے یہ ونڈی پھر دے ہے، درود پڑھن والے ونڈن واسطے نہیں ہم دے، درود پڑھن والے اکٹھے کرن واسطے ہم دے انشاءاللہ۔ اور جنہاں نے یہ ورد میرے نبی دے، اور اج کل تے جی مسائل انج تے آ گئے نفرتاں عروج تے آ گئی، میرے جناب حضرت محبوب الہی حضور خواجہ اپنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی، میں آپ دا پرداس آپ اپنی درگاہ دی چھت تے گئے تے کسی آگے حضور ایک مائی دریا دے کنارے ڈگ گئی ہے، آپ نے پیرن جی حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے جتی نہیں پائی ناس پائی، گئے تے مائی دے پورے وجود تے لباس بھی نہیں، آپ نے اپنی چادر اتاری تو دوتے سٹی ان پانی پہ ان ہوش آئی، وہ دے سر تو چادر دے گھر لے کے آئے، راہ وچ ایک مولوی ٹکرے ایک عالم ٹکرے، وہ سکے او با جو نظام الدین فرمایا جی، اور نہ کہ یہ تے غیر مسلم ہے، آپ نے فرمایا میں پتہ ہے، وہ سکے پھر پھدی پھر دیں، آپ نے فرمایا درویش دی بارگاہ وچ انسانیت وڈی گل ہوندی ہے، مکتبہ فکر وڈی گل نہیں ہوندی، آپ فرمایا اس بوئے تے ہر نو خیر لے، اتنے اللہ دی ہر مخلوق نال پیار کیتا جاتا ہے، اللہ سانو سے نظام دیتا حد جینے دی توفیق عطا فرما، کلمہ اتھے پھیلدا ہے جتھے محبت ہو، اسی جماعتاں ضرور مضبوط کر رہے ہیں لیکن کلمے واسطے اسی نفع بخش نہیں، اللہ کریم سانو سے محبت دے نال غیران بھی اپنا کرن دی توفیق عطا فرما، اور رحمت للعالمین دا درجہ انجے نہیں میرے محترم رب نے عطا فرمایا، ایتے کسی دا ہے کوئی اے میرا عزیز گلا کرے نا تے جنوں ملے تے میں سلام نہیں لینا، تے جے مائی ہوئے تے سرکار دا گزر ہو عرض کرے او کریم ابن کریم جان دی کوئی نہیں، سونے چہرے آلیا آپ نو جڑے نہ جان دی رب آپ نو ویک کے مبارک کر دیا، سونے چہرے اس چہرہ ویک کے اسے کہ او سونے چہرے آلیا، فرمایا جی، اسے کہ آخا میری گل سن، فرمایا ہاں گل دس، اسے کہ جی میں سنے ہیں ایتھے کہ عبداللہ دا پتر نام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں کہ میں کدے چلنی ہے مائی، انہاں کہ میں انہاں تو تنگ بڑیاں سنے ہیں، جدی ال نظر کر دیں انہوں کلمہ پڑھا چھڑ، تے میرا دل ہے میں پیکیاں کول ٹر جاواں نہ انہاں تکاں تے نہ میں کلمہ پڑھاں، آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے لگی جا، اس باہر چاہیا تے چیوے نہ، آپ فرمایا جی اجازت دے میں تے تیرا باہر لے کے تے میں تیرے پیکے گھر نہ پڑھا آواں، وہ میرے نبی نے سر تے باہر چاہیا، راج گلے کر دیے جو امدیس گلے کر دیے، سرکار دے چہرے تے تبسم ہے تے واپسی جواب نہیں، جدو گھر پہنچے نا فرمایا ایتھے مائی لانا ہے لا کے رکھیا، کیا دیئے تو انہیں کو وسیعت نہ کرا نصیحت کرا، فرمایا جی انہیں کہ تمہیں مکے نہ جا کے دے انہاں دیا نظران دا شکار نہ ہو بنجے، آپ نے فرمایا ممی تین کوئی گال دساں، اسے کہا جی، فرمایا جی دے تو بچ کے آئیں میں یوں محمد الرسول اللہ تیرے سامنے آ گیا، اسے کہا ان موڑ کریمہ ہیں جی نہیں ہاتھ میرا پات کے کلمہ میں نوی پڑھا چھا، اور جناب میں تھی نا ایک پڑھدا سو گل محبت دی چھین پہ جی ایک بچہ یتیم آ تے او دے چچا دے نال او دے نا کاروبار دی شراکت آئی، پیو مریا چاچے جی میں آئی کل بھی سارے بزرگ کھا پی جان دے، او دی بھی ساری جائیداد چاچا کھا گیا، جدو چاچا کھا گیا تے اس نے جی آکھیا بھئی پترا جا میری چادر کپڑے، اسے کہ اماں تو مطاف چے طواف کرن نہیں جاندی، اسے کہ پترا چنگے گھرے دیاں کپڑے پاٹے ہوئے اس تو نہیں جاندی، وہ میرا لباس جسم نہ کو ویکھے تیری عزت ہے، اسے کہ ایک باری انج کر اپنے چاچے کو جاتے انہوں آکھ کوئی چادر لیری دے چھڑ اماں میری لباس اپنا کپڑے نال اپنا جسم ڈھانپ لگ، چاچے کو گیا چاچے دے اسے کہا ساڑھے حصے جو حصہ دے، وہ دے دلے دلیل آئی جو چادر دیتی تے باقی حصہ بھی دینا پونا ہے، اسے کہا تھوڑا حصہ مک گیا ہے، راہ وچ آیا ایک
غلام دا بیٹا ہے تے روندا جاندا ہے. اس کہ کدے چلنے ہیں؟ جدو گیا سکے کدے چلنے ہیں؟ اس غلام دے پتر آکھیا کہ میں تے سنیا میرا کریم رسول تشریف لے کے آئے, وہ دکھیاں تے مسکیناں تے کرم بڑا کر دیں, میں انہاں کول چلنا. وہ جدو روندا غلام گیا تے ہستا آیا ہے, اے چاچے کول ہستا گیا تے روندا آیا ہے. اس غلام آکھیا تو ہستا گیا ہے تے روندا آیا ہے, میں روندا گیا تے ہستا آیا. اس کہا تے تو روندا کیوں آیا؟ اس کہا میں اس بوئے تے گیا جتھے لبدا نہیں. اس کہا تو ہستا کیوں آیا؟ میں اس کہا اس بوئے تے گیا جتھے نہ ہوندی نہیں. اس کہا پتہ تے دس کی یہ سرکار دا نام دس. ہن ماں کول گیا تے ماں کول جا کے آکھدا اماں, اس کہا جی, اس کہا دو گلاں لے کے آیا. ایک چنگی خبر ہے, میں ایک پتہ پوچھ آیا جڑا کریم بڑا ہے. ماڑی خبر ہے کہ چاچے جواب دیتا ہے. اس کہا کریم دا نام کی ہے؟ سرکار دا جدو نام مبارک لیا نا, پر میرے محبوب دا نام ہے. ماں بیٹھی اٹھ کے کھلو گیا. اس کہا نا پترا میں تین پا لیا ہے. وہ تے سحر کردا ہے, نظر کر کے تے سنیا روڑیاں نے بھی کلمہ پڑھا چھڑا. وہ تے سنیا شکل قمر کر کے 14ویں دے چند نے بھی کلمہ دوغاں دا سنیا. میں تینوں نہیں جان دینا ساڈا عقیدہ لات منات تے زیادہ ہے. اس کہا اماں میں تیرے نال ایک پکا وعدہ کردا, میں دا کلمہ بھی نہیں پڑھدا تے میں چادر بھی لے کے اسا تیرے واسطے. ہن چلدا گیا سرکار دی نے پشت مبارک ال گیا تے پشت مبارک ال آ کے میں تھوڑے نال ویکھنا بھی نہیں, لات منات تے عزا دے منن والا تے میں تھوڑا کلمہ بھی نہیں پڑھنا. میری ماں دا سر ننگا چادر عطا فرماؤ. میرے رسول نے اپنی کملی اتاری تے فرمایا لے جا بچے. جدو لے کے واپس حاضر ہویا ہے تے جدو پہنچیا ہے تے پہنچ کے اماں نہ دے اماں دو خوشخبریاں نہیں. اسے کہ خوشخبری ہے؟ اسے کہ پہلی خوشخبری ہے کہ چادر لے آیا, تے دوجی خوشخبری ہے تیرا پتر اجے لات منات تے عزا لے عقیدے تے قائمی رہیا بھی نہیں. اس ماں کیا چادر تے جدو چادر اتے آئی نا تے رحمت وسی. اسے کہ پترا تو تے آکھیا نا میں بچ گیا تے پر میں لٹی گئی ہوں. اسے کہ کی ہویا؟ اسے کہ لے چل اس کریم دے بوئے تے جیڑا جنہ دے سر تے چادراں نہ ہوئے اپنی چادراں عطا فرما دے. میں نے بھی کلمہ محمد اللہ دی بارگاہ چل. اللہ سانو اس کریم دے بوئے تے پننے والےاں میں شامل فرما لے. لفظ ایمان میں ختماں دی معافی عطا فرماوے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا خیر کر سوئی سارے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا الہ مالک یا قادر یا کریم میرے پروردگار عالم ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے. ناقصاں گناہگاراں خطاکاراں میرے عزیز عقیل دا بھائی جنہاں انتظام و انصرام کیتا, مالک اپنی بارگاہ یقیناً مستجاب ہے. انہاں نو مزید وقت اور بلندیاں عطا فرما دے. رسول اللہ دے نام مبارک دا صدقہ گناہاں دی معافی عطا فرما. اس بزم دے اندر اگر کوئی بے اولاد ہے شہزادہ علی اصغر پاک دا صدقہ مولا ان اولاد عطا فرما دے. یا الہ مالک اگر کسی دی بیٹی جوان ہے اسباب نے سیدہ زہرا پاک دی نگاہ کرم دا صدقہ او دی دید سرت عزت علی چادر عطا فرما دے. اور یا الہ مالک میرے جا نالائق جو تیرے ذکر یا نماز دو غافل ہے شبیر پاک دی سجدہ ریزی دا صدقہ 5 ویلے دی نماز عطا فرما. جڑا قرآن دی تلاوت تو دور ہے اس کاری قرآن دا واسطے ہی کہ جنہ دے بدن تو سر جدا ہو گیا لیکن لبا نالو قرآن جدا نہ ہویا سنز قرآن اور صاحب قرآن دی محبت عطا فرما. ساڑھے دلہ عشق رسول دی دولت عطا فرما. ساڑھی زبان نو درود پاک نال معطر فرما. سانو محبوب پاک نے غلاموں میں شامل فرما. ہر شرط محفوظ فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آلی رسول. مولا سنگ نو سلامتی عطا فرما. سب دیاں نیک خواہشات پوریا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.